بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی ایس اسلامیت انٹرویو نمبر 15۔ سب سے پہلے تعارف پوچھا انہوں نے، وہ ہم نے تیار کیا ہوا ہر بندے نے تقریباً انگلش میں۔ اس کے بعد کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوگی، تھیسز وغیرہ، اس کی طرف اشارہ کیا ہے جی یہ کیا چیز ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تھیسز ہے، اس کا موضوع کیا ہے جی؟ یہ موضوع ہے اس کا۔ اچھا، تو اس موضوع میں یہ جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا شاہ صاحب کا نفس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ موضوع ہے اس کے تھیسز کا۔ تو پہلا سوال کیا جی نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ جی 3 اقسام ہے، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ ٹھیک ہے، نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ نفس امارہ کہتے ہیں ایسا نفس جو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو یہ اور لوامہ کہتے ہیں ایسا نفس جو برائی کی طرف جانے کی وجہ سے ملامت کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ بندہ، وہ نفس اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جب برا کام کرنے لگتا ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے تم یہ برا نہ کام نہ کرو۔ تیسرا مطمئنہ، ایسا نفس جو مجاہدہ کرے، اصلاح نفس کرے، اور اصلاح نفس کر کے بندہ نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور علماء کا اتفاق ہے اس بارے میں کہ جو یا ایتھا النفس مطمئنہ ہے، یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے استغفار کس باب سے ہے جی؟ اس کا یہ اس میں خاصیت کیا ہے؟ استغفار اور استغفار کی خاصیت کیا ہے؟ ایک خاصیت طلب کرنا، استغفار اللہ سے معافی طلب کرنا۔ ٹھیک ہے، خبر غریب سے کیا مراد ہے؟ ہاں وہ فرد، وہ ہم نے پڑھا تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا عزیز اور غریب، اس کو فرد بھی کہتے ہیں، غریب بھی کہتے ہیں، جس کے سند میں ایک راوی ہو۔ ٹی ایل پی کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ یہ تحریک لبیک بات، ہاں جی، کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا وہ پاکستان میں جہاد کر رہی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم، ہاں علم۔ نفس کی اقسام قرآن، قرآن میں کہاں کہاں آئی ہیں؟ سورہ یوسف، ٹھیک ہے، پہلی امارہ سورہ یوسف میں، لوامہ سورہ قیامہ میں، اور مطمئنہ سورہ فجر میں۔ استاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کیا یہ بتائیے اوپر، اوپر بتایا ہے اس کو آیات کا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ترجمہ آپ دیکھ لینا، انہوں نے صرف یہ پوچھی ہے کہ کہاں پہ اور میں نہیں کیا ہے۔ امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو صرف برائی کی طرف ابھارتا ہے، برے کاموں کی طرف، صرف برے کاموں کی طرف۔ اور لوامہ کہتے ہیں ایسا نفس جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جب بندہ برے کام کرتا ہے، یہ نوٹ کر لیں، 13واں سپارہ پہلی لائن، 13واں سپارہ پہلی لائن، نفس امارہ۔ اور لوامہ 29واں سپارہ، اور اس کی جو ہے نا آخری پاؤ کی دوسری لائن ہے، قیامہ کی، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور سورہ فجر 30واں سپارہ آدھا سے آگے، اس کی آخری لائن ہے مطمئنہ۔ ٹھیک ہے، اوکے آگے، آگے جو ہے نا اس کا پی پی ایس سی کا 16واں انٹرویو شروع ہونے لگا ہے۔ وہی تعارف کرائیں، مساک مدینہ کی کوئی ایک شک لکھیں، بتائیں۔
یعنی سب کو یاد ہے، یعنی سب کو یاد ہے، لڑائی کی صورت میں آپ ان کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال، حضرت عثمان پر لگائے گئے اعتراضات کا جواب۔ 11-12 اعتراضات ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، صرف ایک کا میں اعتراض کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے مروان بن حکم کو واپس کیوں بلوایا مدینے میں، جبکہ نبی علیہ السلام نے ان کو واپس آنے سے منع کیا تھا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا تھا کہ میں نے آخری عمر میں آپ علیہ السلام سے ان کے واپس آنے کی اجازت لے لی تھی۔ اور بھی اعتراض ہیں، آپ دیکھ لینا۔ اچھا آگے، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ اور فقہ حنفی پر جو کتب ہیں، کوئی ایک ایک کتاب بتلائیں۔ جی آگے، یعنی ہر موضوع پہ آپ کے پاس ایک کتاب ذہن میں ہو۔ اصول تفسیر الفوز الکبیر ہے، اصول حدیث نخبۃ الفکر فی توضیح، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، اور اصول فقہ پر کتاب الام ہے، قواعد التحدیث ہے، یہ جمال الدین قاسمی صاحب کی ہے۔ اور فقہ حنفی پر جو کتاب ہے وہ اصول شاشی ہے، نور الانوار ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے، ٹھیک ہے، نظام الدین شاشی، یہ ساری آپ کے پاس ہوں۔ اور وہ جو ہے نا ظاہر الربایا، وہ اور چیز پوچھیں گے سوال میں، جب فقہ حنفی کتب پوچھیں گے آپ قدوری کہیں گے، ہدایہ کہیں گے، کنز کہیں گے، نور الانوار کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا آگے، یہ یہود و نصارہ اور ہنود کی کتاب کے نام آتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور ہنود کی کتب کے نام۔ اچھا یہ آپ کی آواز مجھے آنی بند ہو گئی ہے، میں یہ کلیئر کر لوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اصل میں کال آئی تھی مجھے، تو اس لیے آپ صاحب جو ہے نا وہ سن لیں باقی جوابات۔ آگے، یہود و نصارہ اور ہنود کی کتب کے نام لکھیں۔ تورات، انجیل اور ہندوؤں کی ہیں قرآن اور بھگو گیت۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اور مولانا رومی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی 773 ہجری کو پیدا ہوئے، 852 ہجری کو وہ فوت ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا کافی زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے وہ لسان المیزان ہے، اور بلوغ المرام ہے، تدریب الراویہ وغیرہ وغیرہ ہے، اور یہ شافعی مسلک تھے۔ مولانا رومی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مولانا رومی 13ویں صدی کے یہ امام 13ویں صدی کے ہیں، اور یہ فارسی نسل ہیں، ترکی میں ان کا مزار ہے۔ مثنوی اور دیوان شمس، مثنوی روم ان کی جو ہے نا بڑی مشہور ہے، اور دیوان شمس ان کی مشہور کتب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمان رواؤں کے نام خط لکھے تھے، خطوط لکھے تھے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ میں نے کلیہ دیا تھا آپ کو کہ کن مہ مہ حش اور دال عین ہائن، اس کے مطابق آپ لکھ لیں گے۔ کیسر روم کے پاس، دہیہ قلبی نجاشی کے پاس، عمر بن امیہ زمری، اور مقوقہ شاہ مصر کے پاس، حاتب بن ابی بلتا، اور اس کے بعد خسرو پرویز کے بعد عبداللہ بن حذافہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منظر بن ساوا کے بعد علا بن حضرمی، اور حوزہ بن علی کے پاس سلیت، اور اس کے بعد حارث کے پاس شجاع، اور آخری جو تھا شاہ عمان کے پاس جو ہے نا وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہمارے 16 انٹرویو ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، انشاءاللہ جو ہے نا اگر کلاس کا موڈ بنا تو آپ گروپ میں میسج کر دینا، نماز کے بعد دوبارہ کلاس لیں گے۔ اگر موڈ بنا سب کا، سب آئیں گے، تو پھر مجھے میسج گروپ میں